أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 134 آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں غور و فکر کی کوشش کر رہے ہیں. ترجمے کو ایک دفعہ تکرار کر کے انشاءاللہ آج جو چیز آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہم اس کی طرف آئیں گے. اس آیت کریمہ میں خالق کا ارشاد ہے تلک امۃ قد خلت. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، گزر چکی. لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو کام انہوں نے کیے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کام ہے جو تم نے کیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا. ترجمے ہی میں غور کر کے ہم یہ جان گئے، اور جو بھی غور کرے گا وہ جان جائے گا کہ اس آیت میں اللہ ایک قوم کے ایک غلط عقیدے اور نظریے کو اصلاح فرمانا چاہتا ہے. غلط نظریہ یہ تھا کہ جو اللہ کے بزرگوار، اللہ کے برگزیدہ بندے گزر چکے، انہوں نے اللہ کی جو اطاعت کی اور اللہ کی راہ میں کوششیں کی تو ان کے اعمال، ان کی محنت، اس کا فائدہ یہ قوم سمجھتی ہے کہ ہمیں بھی ہوگا. تو اللہ نے اس کو رد فرمایا اور فرمایا کہ وہ جو گزر چکے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں. وہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام ہیں. اور بنی اسرائیل جو قرآن کے نزول کے زمانے میں موجود تھے، ان کے اندر یہ غلط نظریہ پایا جاتا تھا. تو اللہ نے انہیں خبردار کر دیا اور کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے بزرگوار تھے.
تو پچھلی 2 آیات میں ان کے نام بھی بتا دیے گئے اور ان کے لیے کیا چیزیں اہمیت کی حامل تھی وہ بھی بتا دی، اور بتانے کا انداز بھی یہ اپنایا کہ مثلا 2 بڑی ہستیاں، حضرت ابراہیم جو کہ جد امجد ہے بنی اسرائیل کے، اور حضرت یعقوب کے جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یہ 2 زیادہ امپورٹنٹ تھے ان کے لیے۔ تو یہ دونوں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ بہت بزرگوار تھے، لیکن ان کا جو عمل تھا اس عمل کے نتیجے میں اللہ جو درجہ دے گا، جو مقام دے گا، وہ انہی کو دے گا، تمہیں نہیں۔ تمہیں کس چیز کا درجہ ملے گا اور مقام ملے گا اور جزا ملے گی؟ وہ اعمال جو تم کر رہے ہو۔ اور یہاں پہ عرض کروں کہ بنی اسرائیل تو ان ہستیوں سے بڑے کلوز تھے، اس اعتبار سے کہ انہی کی اولاد تھے، انہی کا خاندان تھے، انہی کی نسل تھے۔ تو یہیں پر یہ نظریہ بھی رد ہو گیا کہ اگر انسان کسی نبی کی نسل سے ہو لیکن نبی کے راستے پر نہ ہو، نبی جو سکھا کر گیا ہے وہ اس کی زندگی میں نظر نہ آئے، تو نبی کی امت، صلوات پڑھے تو نبی کی امت ہونا تو دور کی بات، نبی کی اولاد بھی ہو تو نبی کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے اگر وہ اپنے اس باپ، اپنے اس جد کی راستے پر نہیں۔ روایت ہے مکتب اہل بیت کی حدیثوں میں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے اپنے قبیلے کو، بنو ہاشم کو جمع فرمایا مدینہ منورہ میں، اور سب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بنو ہاشم، آگاہ ہو جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کہ جن لوگوں سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑے کیے جائیں، اور تم اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہیں اجازت نہ دی جائے کہ تم قیامت کے دن میرے پاس کھڑے ہو سکو۔ یہ اللہ کے نبی نے خبردار کیا، آگاہ فرمایا۔ اور یہیں پر ایک دوسری روایت ہے، آپ سب نے اس کی بنیادی بات سن رکھی ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کا تعلق اصل میں نہ نبی کے علاقے سے تھا، نہ نبی کے قبیلے سے تھا، نہ وہ حقیقت میں اصالتاً نہ وہ عرب تھے نہ وہ قریش سے تھے، لیکن ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ نہیں فرمایا سلمان قریش میں سے، یہ نہیں فرمایا سلمان بنو ہاشم سے، فرمایا سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ عجیب مقام، کیوں فرمایا؟ شاید آپ کے علم میں ہوگا، پھر بھی تکرار سن لیجیے کہ مدینہ منورہ کی کسی محفل میں جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کا ایک بڑا مشغلہ تھا اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنا، ان کے نام لے کر ان کی صفات بیان کرنا، ان کی بہادریاں، ان کی سخاوتیں، ان کی صفات۔ یہ جب بھی مل کے بیٹھتے تھے تو بڑا اس پہ فخر کیا کرتے تھے، ناز کیا کرتے تھے۔ تو یہ والی پرابلم گویا اسلام کے بعد بھی موجود تھی، اور اسی لیے
اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورۃ البقرہ میں دوسرے سپارے میں حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حج کے مناسک ادا کر لو فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب اپنے حج کے مناسک ادا کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ آگے ایک عجیب بات فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کس طرح؟ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے اب سے پہلے حج کے بعد جب مل کے بیٹھتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے ذکر تم چھیڑتے تھے، ایک دوسرے پر تم فخر جتاتے تھے، میرا ابا یوں تھا تو میرا دادا یوں تھا تو میرے آباء و اجداد یہ صفات والے تھے۔ جس طرح جوش اور ولولے سے، جس طرح تم سمجھتے تھے کہ دادے کی تعریف میری تعریف ہے، ایسے تم تعریفیں کیا کرتے تھے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جیسے اپنے آبا کا ذکر کرتے تھے اب اللہ کا ذکر، بلکہ نہیں، فرمایا او اشد ذکرن، اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ تمہارے آباء و اجداد کی کیا شان کہ جو اللہ کا مقابلہ کر سکے، ان کی کیا صفات کہ جو اللہ کی صفات کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا ہے، تمہارے درمیان نبی بھیج کر تمہیں جہالت کے اندھیروں اور پستیوں سے نکال کر تمہیں کس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ اب اگر ذکر ہی کرنا ہے جوش و خروش سے تو پھر اللہ کے احسانوں کا ذکر کرو، اس کی ذات اور صفات کے تذکرے کرو۔ لیکن یہ اب بھی کوئی نہیں کرتا، اب بھی سب سے کم جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی ایک محفل مدینے میں لگی، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، تو بات چل پڑی خاندانوں اور قبیلوں کی، تو ہر ایک نے اپنا اپنا تعارف کروانا شروع کیا، ہر ایک نے اپنا اپنا تعارف کروانا شروع کیا، میں فلان پیو کا پتر، فلان دادے کا میں پوترا، تو فلان قبیلے سے میرا تعلق، یہ سب نے بیان کرتے کرتے نوبت پہنچی حضرت سلمان فارسی پر۔ تو لوگوں نے کہا کہ سلمان آپ بھی تعارف کرو، سب کروا رہے ہیں، ہمارا یہ قبیلہ ہے، ہمارے آبا یوں ہیں، اجداد یوں ہیں، تو آپ بھی تعارف کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے جو بات کی اپنا تعارف کرواتے ہوئے، وہ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان کا تعارف آج کے بعد ہم اہل بیت ہیں، سلمان کا خاندان ہمارا خاندان، ہمارا خاندان سلمان کا خاندان۔ کیا بات کی تھی سلمان؟ جب سلمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں تو سلمان نے فرمایا میرا تعارف یہ ہے کہ میں جہالت کے اندھیروں میں تھا، میں خدا سے دور تھا، محمد مصطفیٰ نے اسلام سے مجھے آشنا کر کے مجھے مسلمان کا نام دیا ہے اور میرا کوئی تعارف نہیں ہے۔ تو یہ بات جب اللہ کے نبی کو پہنچی کہ لوگ اپنے قبیلوں سے تعارف کروا رہے تھے اور سلمان نے اپنے دین سے جو محمد مصطفیٰ نے اسے بتایا ہے اس سے تعارف کروایا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر سلمان کا خاندان اب وہ نہیں ہے، ہمارا خاندان اب سلمان کا خاندان۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے دین میں کون سا تعارف پیارا ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول؟ یہ قبیلوں اور خاندانوں پر فخر کرنا، یہ جو جن کو یہ شوق ہے دین کے فخروں سے زیادہ، اللہ کے تذکروں سے زیادہ جن کو یہ شوق ہے مثال کے طور پر، تو پھر وہ کس کی سیرت پہ چل رہے ہیں؟ انہی کی سیرت پہ چل رہے ہیں جن کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کر سکتا، لیکن حق کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر انسان اس پہ فخر کرے کہ میں اللہ کی توحید کا قائل ہوں، میں اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
ایک اسی طرح کا ایک فارسی جوان جو اسلام قبول کر چکا تھا، ایک جنگ میں شریک تھا اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، وہ جوان بھی بڑے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا۔ تلوار چلاتے چلاتے جب ایک کافر کو وہ ضرب لگانے لگا تو اس نے اس سے کہا سنبھال ایک فارسی کی ضرب، ایک اہل فارس کی ضرب کو سنبھال ذرا۔ اللہ کے نبی نے سن لیا، وہی فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا ایک مسلمان کی ضرب کو سنبھال؟ وہاں بھی کہا کہ یہ بات تیری ٹھیک، اگر تو نے کسی پر فخر ہی کرنا ہے تو اپنے مسلمان ہونے پہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ تعارف کیوں نہیں کروا رہا مسلمان کی ضرب سنبھال؟ تجھے اپنا فارسی ہونا یاد آ رہا۔ تو اللہ کے ہاں مقامات اتنے ہی ہوتے جتنے ہماری زندگی میں اللہ کی باتوں کا مقام ہوتا ہے۔ جتنی ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے اللہ بھی ہمیں اتنا ہی قریب کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی ہمیں اتنا ہی قریب کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اگلی بات جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر مکمل کر پایا تو ٹھیک، ورنہ زندگی رہی تو کل، چونکہ آج ہم سے کہا گیا کہ ہم نے مسائل سمیت مجلس کو 11 بجے سے پہلے 11 بجے تک ہم نے تمام کرنا ہے۔ اب یہ جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں انتہائی بنیادی ترین بات ہے، اور اصل میں یہ وہ کام ہے جو فقہا کرتے جب وہ آیات قرآن کو دیکھ کر، روایات محمد و آل محمد کو دیکھ کر کوئی فتویٰ دینا چاہتے ہیں۔ فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علمی نظر، علمی رائے، من گھڑت نہیں، ہوائی نہیں، بلکہ قرآن و حدیث پر مبنی رائے۔ کہ آج مثلا ایک مسئلہ پیش آیا ہے، مثال کے طور پر مثلا جی کہ اگر کوئی شخص پلاسٹک سرجری کروا لے، مثال دے، اپنے چہرے کی جلد بدلوا لے، تو اس کے وضو اور اس کے غسل کا کیا حکم ہو؟ اس کے وضو اور اس کے غسل کا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں یا ائمہ کے زمانے میں پلاسٹک سرجری ہوا کرتی تھی؟ جی نہیں تھی۔ تو ڈائریکٹلی یہ موضوع نہ قرآن میں آیا ہے نہ ان کی احادیث میں آیا ہے، اور اسی طرح کئی موضوعات نہیں ہیں۔ اس زمانے میں چیک ہوا کرتے تھے، بینک والے چیک نہیں ہوتے، بینک نوٹس ہوتے تھے، یہ جو 100 روپے 500 روپے کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ بہت بعد میں آئے۔ اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، اصل قیمت اس سونے کے وزن اور چاندی کے وزن کی ہوتی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے شروع میں یہ نوٹوں کا چکر بھی جو چلا تھا، یہ سونے کی بنیاد پہ کہا گیا اپنا سونا ہمارے پاس رکھوا دو اور اس کے بدلے یہ سرٹیفکیٹ لے لو، جب بھی یہ لاؤ گے اتنا سونا ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ والا نوٹوں والا نظام، وہ سرٹیفکیٹ سے پھر کرنسی نوٹ بنتے گئے، اور اب نوٹ بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اب صرف ایک کریڈٹ کارڈ ہے یا ایک پاسورڈ ہے، تو اسی کے ذریعے آپ شاپنگ کرتے پھر، اور آگے آگے کیا رنگ بدلیں گے اللہ بہتر جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ فقیہ کیا کرتا ہے؟ فقیہ سب سے پہلے تو یہ کام کرتا ہے کہ جس شعبے سے مربوط مسئلہ ہے اس کے ماہرین کو پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ اصل میں کرتے کیا ہو، یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلا آج کل ایک کرپٹو کرنسی کا مسئلہ چلا ہوا، بٹ کوائن۔ ایک ملک، ایک حکومت کسی ملک کی جب کوئی نوٹ جاری کرتی ہے تو وہ حکومت ضمانت دیتی ہے کہ یہ ویلڈ ہے،
لیکن بٹ کوائن کی ضمانت کس نے دی ہے؟ وجہ فرما رہے ہیں۔ تو جب فقہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مثلا جائز نہیں۔ کل کو مثال دے رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، کل کو کوئی پراپر ایسی چیز اس کے بارے میں معرض وجود میں آ جائے کہ جو ان معیارات کو پورا کرتی ہو جو بنیادی طور پر احادیث میں بتائے گئے ہیں، تو فقہا کیا فتویٰ دیں گے؟ جائز ہے۔ اور نادان کیا کہے گا؟ اے ویکھو کل تائی حرام سی اور حلال ہو۔ فقیہ کیا کرتا ہے؟ وہ فقیہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، نہ وہ پلاسٹک سرجن ہوتا ہے، نہ وہ اکانومسٹ ہوتا ہے، نہ وہ آن لائن ٹریڈنگ کا ماہر ہوتا ہے، وہ تو فقیہ ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ اس شعبے کے ماہرین سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ چیز ہے کیا، انشورنس پالیسی کیا ہے۔ جب اس کو بتاتے ہیں وہ آ کر کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہے، سیونگز اکاؤنٹ میں جو تم پیسہ رکھتے ہو تمہارا بینک کیا کرتا ہے، اس سے کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ وہ ان سے پوچھتا ہے، وہ قرآن سے نہیں دیکھتا سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ اس شعبے کے ماہرین سے پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایکچولی اس کی حقیقت ہے کیا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ جو اصول اور جو بنیادیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں اور فرامین محمد و آل محمد میں بیان کی گئی ہیں، ان بنیادوں کی روشنی میں جب اس کو دیکھا جائے، اس آئینے میں جب اس کو پرکھا جائے، اس لیبارٹری میں جب اس کو چیک کروایا جائے، تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ حلال ہے یا حلال نہیں؟ تو اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے۔ بڑی لمبی داستان ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک لائن کا فتویٰ پہنچتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مجتہد جب فتویٰ دیتا بھی ہے تو اس کے اینڈ میں یہ لکھتا ہے واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو میری دسترس میں جو کچھ تھا، میں جتنا زور لگا سکتا تھا، جتنی تحقیق کر سکتا تھا، اس کے نتیجے میں میں یہاں پہ پہنچا ہوں۔ سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، کیونکہ مجتہد خطا بھی کر سکتا ہے۔ فتاویٰ کے اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جب دین ہمارا ایک ہے تو پھر مجتہدوں کے فتوے کیوں مختلف ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو اس وادی کا ماحول کیسا ہے، فتاویٰ کا اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ لمبی داستان ہے، وہ سنانے بیٹھوں تو ایک مجلس تو کیا 10 بھی کام ہو، اگر آپ کو میں سمجھاؤں کہ اختلاف فتاویٰ کیوں ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی ایک اپنی داستان ہے، لیکن میں آپ کو وہ پروسیس بتا رہا ہوں کہ کس طرح کن مراحل سے گزر کر ایک فتویٰ، ایکچول فتویٰ، ہوائی فتویٰ نہیں، ٹھیک ہے نا، کہتا میرا دل نہیں بندہ فتویٰ دے دے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اپنے علم کے، قرآن و حدیث کے علم کے نتیجے میں بہت ساری باریکیوں سے گزرنے کے بعد فتویٰ صادر کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک بندہ جو قرآن اور حدیث کو جس نے صحیح طرح سے نہیں پڑھا، اس کے ہاتھ کوئی کتاب لگے جس میں وہ ایک حدیث دیکھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس سے کہے کہ اے مجتہدوں ویکھو حدیث تو اے لکھیا ہے، اے پتہ نہیں کیڑے فتوے دے رہے ہیں۔ اس نے ایک دیکھی ہے، جبکہ اس عالم نے، فقیہ نے اس موضوع پر وہ حدیث بھی دیکھی ہوئی ہے اور دیگر جو احادیث کتابوں میں آئی ہیں وہ بھی دیکھی ہوئی۔ تو وہ جب ان احادیث کو دیکھتا ہے، ان کی اسناد کو دیکھتا ہے، سندیں دیکھتا ہے، کون سی طاقتور ہے سند، کون سی ضعیف ہے، کس کی سند میں جھوٹا راوی ہے، کس کی سند میں پکے راوی ہیں، تو مختلف معیارات پر پرکھنے، کون سی خلاف قرآن ہے،
کون سی مطابق قرآن ہے. ان مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ واقعاً مطالعہ کریں روایات کا تو آپ کو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ٹکراتی ہوئی روایات مل جائیں گی، کتابوں مل جائیں گی. آپ اختلاف ملے گا، نہیں ملے گا اختلاف تو آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، باقی ہر جگہ آپ کو اگر مگر مل جائے گی. تو روایات کے اختلاف کو کیسے حل کیا جاتا ہے؟ اس کے کچھ اصول ہیں. بنیادی ترین اصول یہ ہے کہ وہ خلاف قرآن نہ ہو، خلاف قرآن نہ ہو. اگر خلاف قرآن ہو سائڈ، توجہ فرما رہے. اس کے بعد مثلا ضروریات دین کے خلاف نہ ہو. مثلا کوئی روایت آئے اور آ کر کہے فجر کی نماز واجب نہیں ہے. کوئی بندہ کسی کی بس مثال دے رہا پڑھ لے اور کہہ لو جی ہمیں واجب فجر کی نماز ہم 4 پڑھتے ہیں، فجر کی ویسے مشکل ہوتی ہے، میں نہیں پڑھوں گا چونکہ میں نے روایت پڑھ لی. یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں. ایک روایت پڑھ کر فائنل نتیجہ لے لینا جسے فتویٰ کہتے ہیں، جس پر عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک روایت پڑھ کے 2 روایتیں پڑھ کے ایسا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس موضوع پر جو کچھ ہے قرآن و حدیث میں سب کو نہ سامنے رکھا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے، کون سی بات ضعیف ہے، کون سی بات طاقتور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کو ہلکے پھلکے انداز میں وہ بتا رہا ہوں جو مدرسوں میں پڑھایا جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن ذرا اچھی ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے پہلے ہو تو پھر میں تکرار کر رہا ہوں، چونکہ سبق ایک دفعہ نہیں پڑھا جاتا، کئی دفعہ تکرار کے بعد سمجھ میں آتا. بالکل اسی طرح اگر میں کسی کتاب میں، آپ کسی کتاب میں یا منبر سے کسی عالم سے یا کسی ذاکر سے یا کسی شاعر کی شاعری میں کوئی دین کی بات سنتے ہو، کوئی حدیث سنتے ہو، تو آیا ایک ہی حدیث سن کر نتیجہ نکال لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا معقول ہے یا معقول نہیں؟ یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پھر صلوات پڑھے محمد والے. کمپلیٹ بات نہیں ہو سکے گی تو چونکہ رہ جائے گی تو اس سے پریشان نہیں ہو. اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ کل تک ہو جائے گا. اللہ نے زندگی دی، توفیق دی تو ہو جائے گا، ورنہ کسی اور سے پوچھ، اگر میں فوت ہو جاؤں تو کسی اور سے پوچھ لیجیے. تو یہ سب کو پتہ ہے، یعنی جو بھی کچھ عرصہ جنہوں نے باقاعدہ سے گزارا ہے مدارس میں، تو یہ بات ان کے لیے نارمل، جو بہت پیچیدہ سائنس نہیں، یعنی کلیات، یہ کوئی بہت پیچیدہ سائنس نہیں ہے. ہاں پھر اس وادی میں کود جانا، روایات کو پڑھنا، کئی جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتابیں، ان کی اسناد چیک کرنا، فلان کرنا، پھر وہ ایک سخت کام ہے. اور پتہ ہے آپ کو، سخت کام کو ہی اجتہاد کہتے ہیں عربی. اجتہاد کا معنی فقط فقہی اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد کا اصل معنی ہے سخت کوشش. جہاد بھی اسی سے نکلا ہے، اور ہم جو اردو میں کہتے ہیں جد و جہد، یہ جہد بھی یہی لفظ ہے، ایک ہی فیملی ہے. صلوات پڑھیں پھر محمد والے. کیونکہ بعض اوقات منبر پر آنے والا اس کو زیادہ یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میری مجلس ایک کامیاب مجلس شمار کی جائے. تو ہمارے یہاں کامیاب مجلس کے کچھ معیار ہیں. مثال کے طور پر
جس مجلس میں بہت زیادہ نعرے لگے، سبحان اللہ، واہ واہ، تو اسے کامیاب مجلس سمجھا جائے. اور جس مجلس میں سارے چپ بیٹھے ہو تو باہر آ کے کہیں گے آج کی سنے ایسے. تو پبلک کے مزاج کا یہاں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ان کا تو وہ تو سب کچھ سٹیک پہ ہوتا ہے. اگر ہٹ ہو گیا تو دعوتیں بھی ہوں گی، پروٹوکول بھی ہوں گے، دست بوسیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، دعائیں بھی ہوں گی، اور جناب کیا بات ہوگی. اور اگر نہ چلا ممبر سے، جو لوگ ممبر پہ نہیں ہیں انہیں تو کئی لوگ جانتے بھی نہیں ہوتے، حالانکہ کئی ممبر پر بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن چونکہ خطیب نہیں ہوتے کہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں. اور وہ اگر اپنے سادہ سے الفاظ میں جیسے درس کی کتاب پڑھاتا ہے، اس کو کبھی کوئی بلا بھی لے غلطی سے تو اس کا تو انداز وہی ہے، اس نے تو نہیں چھلانگیں مارنی ممبر پہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں آؤندہ ہی کچھ نہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں انہوں کچھ آؤندہ ہے جڑا مجمع نو اچھل کود کروا لے، جڑا نہ کرواوے انہوں کوئی نہیں. تو کچھ اس قسم کے معیار بن گئے. جس کو سننے بہت زیادہ مجمع آئے، اس کا مطلب ہے وہ بڑا زبردست عالم ہے. اور جس کو سننے کم لوگ آئیں، لہذا بعض اوقات بانیوں کو فکر ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں کوئی ایسا بندہ بلاؤ جو مجمع لیتا ہو، ٹھیک ہے. اب جب اس کو فون کرتے ہیں پھر وہ مجمع کے مطابق ہی اگلی باتیں بھی کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آنے کے لیے. بہرحال کچھ معیار سمجھے جاتے. عوام الناس میں اللہ رسول دین کا ان معیارات کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق. اگر رش زیادہ ہونا، افراد زیادہ ہونا کامیابی کی علامت ہوتی تو آپ کبھی بھی کربلا والوں کو کامیاب نہ کہتے، کیونکہ مجمع دوسری طرف بہت زیادہ تھا. حسین کی سننے والے تھوڑے سے تھے، ابن سعد اللعین اور ابن زیاد کی سننے والے اور ماننے والے بہت زیادہ تھے. میرے مولا علی فرماتے ہیں اپنے افراد کے ہاتھوں سے تکلیف میں آ کر فرماتے ہیں تم کیسے لوگ ہو، تم حق پر میری اطاعت نہیں کرتے اور وہ باطل پر اکٹھے ہیں. یعنی ان کا لیڈر انہیں جو کہتا ہے وہ اس کی مانتے ہیں، اور میں علی تمہیں جو کہتا ہوں تمہیں مانتے ہو. مجمع کدھر سے آتا ہے؟ تو بہرحال کچھ عوام الناس میں معیار بن جاتے ہیں. اور عوام الناس عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ ایک بندے نے دیکھا کہ نا ایک جگہ پہ لائن لگی ہوئی، وہ بھی کھلو گیا. ایک اور آیا، وہ بھی کھلو گیا. پھر ایک اور آیا، لمبی لائن لگ گئی. تو لوگوں نے پوچھا کہ پچھلے والے سے پوچھا کہ آپ لائن میں کیوں کھڑے ہو؟ کہتا پتہ نہیں، ایک کھلوتا سے میں بھی کھلو گیا. چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا. کتنے ہی ایسے کھڑے تھے جن کو صرف یہ تھا کہ لائن میں لائن لگی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا، دھواں نکل رہا ہے تو آگ تو ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو چیک نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے. مزاج ہوتا ہے اس طرح، دیکھا دکھائی پہ چل پڑتے. اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں کپڑوں کی، کاسمیٹکس کی، یہ انسان کی اس حص سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کسی خوبصورت سے مرد کو یا کسی خوبصورت سی عورت کو وہ کپڑا پہنا کے اپنا دکھا دیتے ہیں، اور بندے کہتے ہیں بھائی میں بھی پاواں تے انج سونا لگ سکتا، خرید لیتے جا کے. یہی ہنر ہے نا. یہ ساری مارکیٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ میری اور آپ کی عقل نکالنے کے لیے. خریدو اس کو، ورنہ تم تکے کے نہیں. اگر تم نے یہ والی جوتی نہ خریدی تو کوئی بندہ ہے؟ توجہ فرما رہے. اگر تو نے یہ والا موبائل نہ خریدا تو شاہی کوئی. اسی پہ مقابلے ہو رہے، بیگمات کے مطالبات، بچوں کے مطالبات، اسی کی جنگ ہے. توجہ فرما رہے. کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کئی لاکھ روپے کا فون ہوتا ہے
اور ان کو مشکل سے کال سننی اور کرنی آتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ان لوگوں. ان سے کہو کہ یہ کام کرو، اور میں بچے کو کماں گا. بچے کو تو تم وہ نوکیا والا رکھو جس کے بٹن منڈ کے صرف کال ہو جاتی ہے. تم نے کیوں مثلا چند لاکھ کا آئی فون یا کوئی مہنگا اینڈرائڈ فون رکھا ہو جب کرنا کچھ نہیں. ہاتھ سے فون ہوئے تو پتہ لگتا بندہ آ رہا. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد والے. تو اسی طرح کے کچھ ظاہری چیزوں کے معیارات ادھر بھی آ گئے. تو پھر جو خطیب ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو واقعاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں خلوص سے، وہ اس بات سے باہر ہے. میں بات کر رہا ہوں دوسرے طبقے کی، کہ جو ایک قسم کا مارکیٹ کا بندہ ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ پبلک کا رجحان کس سائڈ پر ہے، اسی طرح کی چیز پیش کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہوگا، کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون سا گانا سپر ہٹ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مومن و غیر مومن سارے ہی سن دیں، فلمیں دیکھ لیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس گانے کی جو دھن ہے، یہ دھن ہی اگر جب سنیں گے سننے والے تو ان کے دلوں کے تار ہل جائیں، ان کو سواد آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ دھن وہاں سے لیتے ہیں اور الفاظ وہ ڈال دیتے ہیں کہ جن سے ڈبل پیکج ملتا ہے پبلک کو. وہ سمجھتے ہیں سواد بھی اور ثواب بھی، سواد بھی. اور اب یہ والا سواد کچھ لوگ نہیں دے سکتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے، وہ اس کے نزدیک بھی نہیں آنا چاہتے. تو کچھ چیزیں پبلک کے مزاج کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہیں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر نہیں کی جاتی، تو وہ معیار بن جاتے. پروردگار عالم ہمیں اپنے مولا کا وہ فرمان، کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے حق کے راستے سے مت ہٹ جانا کیونکہ وہاں پہ چلنے والے کم ہوں اور دوسرے راستے پر رش لگاؤ. تو تم چھوڑ دو، اے سارے پاگل نے جڑے ادھر جا رہے ہیں، اے پاگل نے جڑے تھوڑے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ کو پتہ نا اللہ کے نبی کے جس شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ فضیلتوں کے فرامین ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں، شیعہ کتابوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، آج کی تاریخ میں بھی اہل سنت کی کتب احادیث، وہاں پر اگر آپ ریسرچ شروع کرو اور آپ ہر صحابی کی فضائل میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ آپ الگ الگ اس کا نام لکھو اور اس کے فضائل کی حدیثیں لکھنی شروع کرو. آج کی تاریخ میں بھی اینڈ میں جب آپ دیکھو گے، جس ہستی کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے تعریفیں کی ہیں وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ کون سی ہستی ہے جس کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم، جن کو اہل سنت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے، ان سے ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ یہ حضرت علی کے بارے میں کچھ بتائیے، چونکہ بڑا کام خراب تھا اس زمانے میں. کچھ لوگ مولا علی کو اسی پروپیگنڈے کی زد میں تھے. تو احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ جملے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ کن حالات کا شکار رہی ہے شخصیت علی ابن ابی طالب اپنی زندگی میں بھی، زندگی کے بعد کتنا زور لگایا گیا. احمد ابن حنبل نے، کہ وہ بہت ہی بڑا عالم ہے حدیث کا اور اس وادی کا بڑا جاننے والا ہے، وہ اپنے بیٹے کو جواب میں کہتا ہے کہ میں تجھے اس علی کی فضیلت میں کیا بتاؤں کہ وہ علی کیا شخصیت رکھتا ہے، جس کے فضائل، جس کے کون سے فضائل جو اللہ کے نبی نے کی زبان سے جاری ہوئے تھے، جس کے فضائل اس کے دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپائے اور اس کے دوستوں نے اپنی جانوں کے ڈر کی وجہ سے چھپائے. کیونکہ ایک زمانہ ایسا گزرا تھا کہ پتہ چل جائے کہ یہ علی کے ساتھ کوئی
محبت رکھتا ہے تو اسے کہتے تھے آ جا جیل میں، ٹھیک ہے نا. جیسے آج کل کیس ڈلوا دیے جاتے ہیں، اس پر بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس پر بھی کئی کیس ڈال کے کہتے تھے پچھلی عمر اور تو جیل دے وچ علی علی کر، ٹھیک ہے نا. ابھی تو میرے اور آپ کے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، اس زمانے میں یہ تھا. تو احمد ابن حنبل نے کہا جس کے فضائل اس کے دشمنوں نے اس کے بغض کی وجہ سے چھپائے اور اس کے دوستوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپائے، میں تجھے اس علی کی فضیلت کیا بتاؤں کہ اس کے باوجود اسی کے فضائل سب صحابہ سے زیادہ ہیں. بات پر توجہ کر رہے ہیں. اور اگر یہ چھپن چھپائی نہ کھیلی جاتی تو پھر پتہ نہیں مولا کائنات کے بارے میں کتنی باتیں تھیں کہ جو اس طرح سے گویا کہ نہ پہنچ سکی ہم تک، وہ بھی ہم تک پہنچ جاتی. مولا کی ذات اقدس پر ایک صلوات پڑھی. تو بہرحال آج کی بات کو میں روک رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں، وقت تمام ہونے جا رہا ہے. کہاں تک پہنچے ہم کہ اگر منبر سے حتیٰ کہ کسی کتاب میں آپ ایک حدیث پڑھیں تو اس وقت تک اس کو فائنل نتیجہ نہ سمجھیں جب تک کہ اس موضوع کے بارے میں آیات قرآن کیا کہتی ہیں. اگر جو موضوع حدیث میں بات ہو رہی ہے جس موضوع کی، اس کے بارے میں قرآن نے اگر بات کی ہے تو قرآن نے کیا بات کی، یعنی اللہ نے کیا فرمایا ہے اس موضوع پر. پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ، ائمہ اہل بیت ہی کی دیگر روایات جو اس موضوع پر ہیں وہ کیسی، وہ کیا کہتی ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ یار مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے اور آپ اسناد چیک نہیں کر سکتے، تو پھر کم سے کم من و ان اس روایت کو قبول کرنے سے تھوڑی احتیاط کریں، جبکہ آیات قرآن اور دیگر روایات بظاہر لگ رہا ہو کہ وہ کچھ اور بات کہہ رہی ہیں، یہ والی روایت جو مجھے پسند آ رہی ہے یہ کوئی اور بات کہہ رہی ہے. تو جب تک باقی کو بھی نہ دیکھ لیں، فائنل نتیجہ نہ نکالیں، فائنل نتیجہ نہ نکالیں. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا، آپ کو مثال دوں گا، روایت سے ہی مثال دوں گا، اور پھر اس روایت کے مد مقابل آیات قرآن آپ کے سامنے رکھوں اور اسی موضوع پر اہل بیت اطہار کے فرمان بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پھر آپ دیکھیں کہ جب سب چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے تو قطعاً وہ فکر نہیں بنتی جو فقط ایک روایت کو دیکھ کے بن رہی ہوتی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. انشاءاللہ یہ ایک موضوع ہے اور بڑا دین فہمی میں بنیادی ترین حیثیت رکھتا ہے، اور جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی آپ کو عرض کروں گا. آپ کے ذہنوں میں سوال آئیں تو آپ بالکل سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ فقط سننا کافی نہیں ہوگا، فقط سننا کافی نہیں ہوگا، بلکہ خود سے تھوڑی بہت حرکت کرنا، اور جس کا آغاز اللہ کی کتاب سے ہے وہ ضروری ہے. جتنا کوئی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کی فہم دین میں، اس کی ہدایت میں، اس کے نور میں، اس کی بصیرت میں اضافہ فرمائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک روایت مصائب کے عنوان سے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے روایت سنی ہے، شیعہ کتب اور اہل سنت دونوں کی کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ جب نواسہ رسول شہید کر دیے گئے تو ظالموں نے پھر بھی ظلم تمام نہیں کیا، ختم نہیں کیا. نواسہ رسول کا سر تن سے جدا کیا گیا،
اور ان کے ساتھ دیگر جو شہداء تھے، ایک آدھ کے علاوہ جو روایات میں ملتا ہے، باقیوں کے سروں کو بھی ان کے تن سے جدا کر دیا اور ان سروں کو ابن زیاد اللعین کے دربار میں بھجوایا گیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مطمئن ہو جائے کہ ہم نے اس کے حکم کی اطاعت کر دی ہے اور اب ہم انعام کے قابل ہو۔ تو ابن زیاد نے شہداء کے سر پہلے بھجوا دیے، اسیروں کا قافلہ بعد میں کوفہ پہنچا۔ اگرچہ بعد میں اس لعین نے حکم دیا کہ سروں سمیت ان اسیروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے، سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا جائے اور ان اسیروں کو، ان بیویوں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ اور یہ کام کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ ساری قوم دیکھ لے کہ اگر تم میں سے کسی نے ہماری حکومت کے خلاف اٹھنے کی کوشش کی تو ہم نے تو نواسہ رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو اس کے بعد تو کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی مجال ہی نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ چاہتے تھے یہ لعین اور خبیث اور پلید لوگ۔ تو وہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ سنا گیا، ایک صحابی رسول سے روایت منسوب ہے جو نابینا ہو چکے تھے، زید ابن ارقم ان کا نام ہے۔ انہوں نے سنا، دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے سنا آیات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن تلاوت کرنے والا حسین ابن علی۔ یہ کب تلاوت سنی گئی؟ جب حسین کا سر نوک نیزہ پر تھا۔ پروردگار سے یہ دعا مانگا کریں کہ جو تعلق ہمارے مولا حسین کا تھا قرآن کے ساتھ، آپ سب کو معلوم ہے آخری رات امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا تھا، عباس اگر ممکن ہے ان سے جا کے بات کرو، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ اس لیے نہیں کہ امام حسین کو تھا کہ میرا بھی لشکر پہنچ جائے گا، میری کوئی، وہ چیک کر چکے تھے پہلے، جو آنے والے تھے وہ آ چکے تھے، کتنے مہینے مکہ میں بھی رکے تھے۔ کس لیے مہلت مانگی؟ کتب تاریخ بتاتی ہیں، روایات بتاتی ہیں، کچھ اسباب بیان کیے میرے مولا حسین۔ اللہ ہمارے اندر حسین کی محبت کے صدقے ان چیزوں سے عشق اور انس اور محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تین چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت عباس سے فرمایا کہ ان سے مہلت مانگو، عباس میں چاہتا ہوں کل ہماری شہادتیں ہو جائیں گی، آج میں چاہتا ہوں اللہ سے جو ملاقات ہے اس وقت سے پہلے آج کی آخری رات جی بھر کے اپنے اللہ کی عبادت کرو، جی بھر کے اس سے مناجات کرو۔ مناجات کہتے ہیں آہستہ آواز میں دعائیں مانگو۔ اور عباس میرا جی چاہتا ہے کہ آج کی رات جی بھر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں۔ عباس آپ کو معلوم ہے مجھے قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت ہے، کتنا انس ہے، تو میں آج کی رات اگر مل جائے تو یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ لشکر اشقیاء ان کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ساری رات جب یہ مہلت مل گئی، ساری رات لشکر حسین سے دعا کی آوازیں، مناجات کی آوازیں، تلاوت قرآن کی آوازیں اس طرح اکٹھی ہو کے دور ہمارے کانوں میں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے وہاں سے ان کی بھن بھناٹ کی آواز آتی ہے۔ حسین کا سارا لشکر کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ یہ منظر تھا لشکر حسین کا۔ ہماری تو شب بیداریوں میں بھی اب یہ منظر نہیں ہوتا، وہ شب بیداریاں جو مولا حسین کے نام پہ کی جاتی ہیں۔ اے کاش کہ ایسا ہی ہو، رکوع ہو رہے ہوں، سجدے ہو رہے ہوں، اللہ سے مناجات ہو رہی ہوں، تلاوت قرآن ہو رہی ہو، کیسا منظر دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ حسینی قوم ہے۔ بہرحال یہ رات گزر گئی، عشق حسین قرآن سے بتا رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عشق اتنا پسند آیا کہ خدا نے لوگوں کو ایک منظر گویا دکھا دیا کہ حسین اور قرآن کا رشتہ ایسا ہے کہ تم اگر حسین کے سر کو تن سے جدا بھی کر دو تب بھی حسین تلاوت قرآن ترک نہیں کرے گا۔ تو یہ روایت ملتی ہے کہ کوفہ میں جب اس لعین نے حکم دیا کہ ان قیدیوں کو اور شہداء کے سروں کو لے جاؤ بازار میں اور سارے بازار میں پھراؤ، تو پھر قافلے کو بازار میں لایا گیا، پیچھے پیچھے علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں باندھے، 7-6 سال کی حسین کی یتیم بچی، اپنے باپ کا داغ ابھی تازہ ہے جدائی کا، وہ بھی ساتھ مل کر پیچھے پیچھے بیویاں چل رہی ہیں، سید سجاد کو چلایا جا رہا ہے اور آگے آگے نیزوں کی نوکوں پر شہداء کے سر ہیں۔ یہاں پر وہ روایت ملتی ہے کہ زید ابن ارقم، یہ وہی صحابی ہے جو کتب اہل سنت میں حدیث ثقلین کے بھی ناقل ہیں، زید ابن ارقم ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے اس وقت، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حسین ابن علی کی آواز میں آیت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف و رقیم تھے وہ اللہ کے معجزات میں سے کوئی عجیب بات تھی، اللہ کی قدرت سے وہ کوئی دور بات تھی؟ یہ آیت روایات میں ملتی ہے کہ تلاوت کی گئی۔ اس کا معنی کیا تھا؟ گویا سر حسین کیا تلاوت کر کے سنا رہا تھا؟ جیسے اصحاب کہف کا کئی 100 سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھ جانا بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں، اللہ کی قدرت میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اسی طرح نو کے نیزہ پر میرے سر کا آیات کی تلاوت کر کے سنانا یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ زید ابن ارقم نابینا تھے، اپنے پاس بیٹھے کسی سے سوال کیا یہ کیا ہے کہ میں حسین ابن علی کی آواز میں تلاوت قرآن سن رہا ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اے صحابی رسول، حسین ابن علی کو تو شہید کر دیا گیا لیکن یہ سامنے نو کے نیزہ پر ان کا سر ہے اور وہ سر ان آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ بس میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ عجب نہیں کہ جب نو کے نیزہ پر سر حسین نے کلام کیا ہو، تلاوت کی ہو، تو عجب نہیں ایک دفعہ بی بی زینب تڑپ گئی ہو اور تڑپ کر اپنے بھائی کے سر سے کہا ہو کہ اے بھیا حسین، اگر اللہ نے نو کے نیزہ سے اذن کلام دے دیا ہے تو ذرا 2 تسلی کے جملے اپنی سکینہ سے بھی بات کر لیجئے، جب سے آپ سے جدا ہوئی ہے یہ بچی ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتی، اور اگر سو بھی جائے تھک ہار کر تو چیخ مار کے اٹھ بیٹھتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا حسین کا کیا قصور تھا، کیوں پیاسا ذبح کر دیا گیا فرات کے کنارے؟ بھیا حسین 2 جملے اپنی سکینہ سے بول لو، شاید اس کے دل کو کچھ تسلی ہو جائے۔